الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ نور اسلام کے ایک اور ٹرانسمیشن میں ناظرین، آپ کا میزبان محمد رضوان ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام محبت کرنے والوں کو محمد رضوان کا پیار بھرا السلام علیکم۔ آج کی ہمارے اس ٹرانسمیشن کا موضوع ناظرین ذکر حسین، وہ حسین جو پیدا ہو تو جسے گڑتی رسول اللہ نے دی، وہ حسین جو روئے تو تاجدار کائنات سرور کائنات فرمائے کیا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، جب حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ حسین جسے خود سرور کائنات تاجدار کائنات اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیاں گھمایا کرتے تھے، وہ حسین جو سینہ اقدس پہ کھیلا کرتا تھا، وہ حسین کے جو مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہو اور جا کر پشت رسول پر بیٹھ جائیں تو حضور سجدے کو لمبا کر دیا کرتے۔ آج ہم اس حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ آج ہم یہاں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود ہیں۔ 1450 سال قبل ناظرین جو آپ نے لازوال قربانی پیش کی اسلام کے لیے، آج انہی کے مرہون منت ہے۔ آج جو بھی اسلام یہاں موجود ہے، اس شاعر نے بھی کیا خوب لکھا کہ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، افسانے غم کے سناتا پھرتا اور بھار ظلمت اٹھاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر حسین تو اسلام ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب سید احمد رضا ظہوری صاحب، انہی کے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا سید رضا محمود شاہ نقشبندی صاحب، اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہیں حافظ محمد حسان محمود شاہ صاحب، اور منقبت بارگاہ امام علی مقام میں پیش کریں گے صف اول کے ثناخوان جناب حافظ محمد عثمان مرتضی صاحب اور محمد احمد سیفی صاحب۔ ادا کرتے ہیں احمد رضا ظہوری صاحب آپ سے کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال اور اپنے رفقا کے ساتھ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے لگے، وہ مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا کہ جس مدینے کی گلیوں میں آپ رسول اللہ کے کندھوں پر چڑھ کر گھوما کرتے تھے، وہ مدینہ جن کی گلیوں میں آپ نے اپنا بچپن گزارا، اپنی جوانی گزاری، آج وہ مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ کیا منظر ہوگا تب جب مدینہ کو چھوڑنے کا وقت آیا، وہ مدینہ کے جہاں رسول اللہ کا روضہ بھی موجود، والدہ کا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا روضہ بھی وہاں موجود، بڑے بھائی حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مزار اقدس بھی وہاں موجود، اس مدینہ کو چھوڑنے کی باری آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی رضوان بھائی، جیسا کہ آپ کو، ہمارے آڈینس کو اور ہمارے دوسرے مہمان جو میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ان سمیت ہم سب کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کے دن گاہے بگاہے گزر رہے ہیں اور آخر ہمارے پاس آج وہ دن پہنچ گیا ہے، آ گیا ہے، جسے یوم عاشورہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور 10 محرم کے حوالے سے بھی لوگ جو ہے اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ نے حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ کربلا شریف کے جانے کے اندر آپ کے کیا اسباب تھے، اس کے پیچھے کا آپ نے پس منظر بہت ہی اچھے الفاظ کے اندر بیان کیا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ پاک کے اندر موجود تھے، جیسا کہ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ انہیں یزید کے جانب سے، یزید کے گورنروں کی جانب سے مختلف قسم کے خطوط جو ہیں وہ ملتے تھے بیعت کے لیے، پیروی کے لیے، فرما برداری کے لیے۔ تو حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نہ صرف اس یزید کے ان خطوط کا انکار کرتے تھے بلکہ فرماتے تھے میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرے یہ جوان بیٹے حسن اور حسین یہ نوجوان آنے جنت کے سردار ہیں۔ اور نہ صرف اتنا بلکہ حضور نبی اکرم رحمت للعالمین نے انہی شہزادگان کے بارے میں فرمایا ہما ریحانی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا یہ دنیا میں بھی میرے پھول ہیں اور یہ آخرت میں بھی میرے پھول ہیں۔ تو پھول اگر گلاب کا ہو تو اس کے اندر سے خوشبو گلاب کی آتی ہے، پھول اگر چمیلی کا ہو تو اس کے اندر سے خوشبو چمیلی کی آتی ہے، اور اگر پھول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو تو یقیناً اس کے اندر سے حضور نبی اکرم رحمت للعالمین کی خوشبو آتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کا حامل شخص جو ہے وہ اس یزید پلیت کی بیعت جو ہے وہ کس طرح سے کر سکتا تھا؟ لہٰذا حضرت امام عالی مقام نے فرمایا مجھ جیسا پاک باز نیک سیرت و صورت والا جسے دیکھ کر صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیا کرتے تھے، اس کے ہاتھ تجھ پلیت کے ہاتھوں پر کیسے بیعت کر سکتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا امام عالی مقام آپ کے ہاں پھر خطوط آتے رہے جیسا کہ آپ فرما رہے تھے۔ تو خطوط کا یہ سلسلہ جب جاری رہا اور امام عالی مقام لگاتار کئی مرتبہ اس کا انکار کر چکے، تو فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ کسی طریقے سے حضرت امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین کے ساتھ برا سلوک کیا جائے اور معاذ اللہ انہیں قتل کرنے کے حوالے سے سازشیں بنانا شروع کر دی۔ تو حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس طرح سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھ چکے تھے کہ آپ کو مسجد پاک کے اندر شہید کیا گیا مدینہ شریف میں، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر تقریباً مدینہ طیبہ کے اندر 40 دن تک پانی بند کر کے اور پھر آپ کو اپنے ہی گھر کے اندر قید کیا گیا، یہاں تک کہ جب سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ ہمیں کہیں امیر المومنین تو ہم آپ کے لیے ان باغیوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، ان بلوائیوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ علی میں نہیں چاہتا کہ مدینے کے اندر کسی قسم کی خون ریزی ہو، یہاں پر کوئی شر پھیلے، یہاں پر کوئی فساد ہو، یہاں پر کوئی لڑائی جھگڑا ہو، کیونکہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے یہ بھی چیزیں ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی اسوہ حسنہ ہے کہ آپ کیسے اس شر سے مدینہ طیبہ کی پاک زمین کو محفوظ رکھنے کے لیے یہاں سے آپ کوفہ کے اندر منتقل ہوئے اور وہاں کوفہ کو آپ نے اپنا دارالخلافہ بنایا۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب ان کے ان ارادوں کو بھانپ چکے تو آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ اب مدینہ شریف کو چھوڑ کر یہاں سے ہجرت کرنی چاہیے، تاکہ مدینہ طیبہ کی زمین ہر قسم کی خون ریزی سے، شر پسندی سے اور ہر قسم کے فساد سے محفوظ رہ سکے۔ تو میرے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے فرما برداروں کو
اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ تیاری شروع کی جائے تاکہ ہم مدینہ طیبہ سے ہجرت فرما کر کسی اور علاقے کے اندر جا سکیں۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، تاریخ بھی گواہ ہے، سیرت نگاروں نے بھی لکھا ہے، اور بہت سی ایسی آپ کو کتب کے اندر مل جائے گا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تیار ہوئے، آپ کے اہل خانہ تیار ہوئے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا وہ عکس سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو اپنی والدہ کے رستے پر عمل کرتے ہوئے کبھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلی تھیں، انہیں بھی مدینہ طیبہ کی اس پیارے شہر سے ہجرت کرنے کا حکم مل گیا۔ آپ بھی تیاری آپ نے بھی شروع کی، اور حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اہل خانہ نے بھی تیاری شروع کی۔ اب حضرت سیدنا امام حسین پاک آپ نے اپنے گھر والوں سے معلوم کیا کہ اگر تیاری مکمل ہے تو سفر شروع کیا جائے۔ گھر والوں نے جواب دیا کہ تیاری مکمل ہے، آپ کا حکم ہو تو سفر کا آغاز کرنا ہے۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی ہی قابل غور بات ہے کہ وہ مدینہ جو بیماریوں کا گڑھ تھا، جس کا نام یثرب تھا، جہاں پر لوگ جانے سے ڈرتے نہیں بلکہ اس شہر سے دور بھاگتے تھے کہ یہ بیماریوں کا گڑھ ہے، یہاں طرح طرح کی وبائیں پھیلتی ہیں، اور یہاں پر جو کوئی جائے وہ بیماریاں لے کر واپس نکلتا ہے۔ تو حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نانا جان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تشریف آوی سے یہ جو مدینہ کا شہر آباد ہوا، اور صحیح معنوں کے اندر اس شہر کی پہچان جو ہے وہ نہ صرف عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا کے اندر ہوئی۔ اس شہر سے جس کو آباد کرنے والے ہی حضرت امام عالی مقام کے جد امجد تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یہاں سے اس شہر سے ان کو نکالا جا رہا ہے، نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہاں سے اپنے گھر سے چلے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر تشریف لائے۔ آ کر عرض کیا، نانا جان، جیسا کہ آپ نے پہلے سے خبر دی تھی کہ میری امت کے لوگ تمہیں شہید کریں گے، تو اس حوالے سے آپ نے اپنے نانا جان کی بارگاہ کے اندر عرض کی، اور پھر یہاں سے نکل کر جنت البقیع کے اندر اپنی والدہ حضرت اماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت سیدنا امام حسن پاک کی قبر انور پر حاضری دی، اور یہاں پر بھی آخری سلام اپنا دے کر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مکہ کی جانب سفر کا آغاز کیا۔ بڑھتے ہیں رضا محمود شاہ صاحب آپ کی طرف کہ حضرت مسلم بن عقیل کو امام علی مقام نے کوفہ کیوں روانہ کیا، اور وہاں پہنچ کر کیا واقعات رونما ہوئے، آپ کو شہید کس طرح کیا گیا، اور بعد میں آپ کے صاحبزادوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کا مرتبہ اور مقام میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کل کائنات کے پوری دنیا کے درختوں کو ہم قلم بنا لیں اور پوری دنیا کے سمندر کے پانی کو بطور سیاہی استعمال کیا جائے اور ان قلم اور سیاہی کو استعمال کرتے ہوئے اہل بیت اطہار کے مرتبہ اور مقام، ان کی عزت اور شان کو لکھا جائے تو یقینی طور پر دنیا ختم ہو سکتی ہے، سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، لیکن
اہل بیت اطہار کا مرتبہ اور مقام بیان کرنے سے انسان پھر بھی قاصر اور عاجز رہے گا۔ ایک دو روایات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کر کے پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں جو آپ نے اپنی گفتگو میں جس کا اشارہ کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ان دو شہزادوں سے محبت کی گویا کہ اس نے میں مصطفیٰ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دو شہزادوں سے بغض رکھا، عداوت رکھا، دشمنی رکھی، گویا کہ اس نے میں مصطفیٰ سے دشمنی اور عداوت رکھی۔ تو آپ سب ذرا غور کیجئے گا حدیث مبارکہ کے اوپر، الفاظ کے اوپر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت کا انحصار جناب حسنین کریمین کی محبت پر رکھا، اپنی بغض اور عداوت کا انحصار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین کی بغض اور عداوت پر رکھا۔ گویا کہ اگر ایک شخص جناب حسنین کریمین سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بڑی محبت ہے، پیار ہے، تو وہ اپنے دعوے میں کھوکھلا ہے، اس کا دعویٰ کسی بھی حوالے سے کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ دیگر احادیث اور روایات کو اگر ہم اٹھا کر پڑھتے ہیں تو اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح بڑی مشہور روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور فرماتے ہیں کہ یہ دونوں شہزادے جو ہیں میرے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ مرتبہ اور مقام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ کے پیارے محبوب نے یہ جناب حسنین کریمین کو عطا فرمایا ہے۔ اب آپ سب جو آپ نے اپنی بات میں جو اشارہ فرمایا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر کوفہ کے اندر کیوں روانہ فرمایا، اس میں حکمت کیا تھی، اس میں راز کیا تھا؟ تو دیکھیے سن 60 ہجری کے اندر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، سن 60 ہجری ماہ رجب پہ، اس آپ کے وصال کے بعد آپ کا نالائق ناخلف بیٹا یزید لعین برسر اقتدار آیا، اس نے تخت سنبھالتے ساتھ ہی اس نے جو ہے نا وہ گورنر مدینہ کے نام ایک خط لکھا جس میں اس نے جناب سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے کا کہا۔ اس نے خط لکھا، آپ نے انکار کیا، بڑی طویل گفتگو ہے اس حوالے سے بھی، آپ نے انکار کیا، انکار کرنے کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کے حالات کشیدہ ہوتے دیکھے تو آپ نے مدینہ منورہ سے کوچ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہاں پر ارادہ کرنے میں بھی حکمت اور راز یہ تھا کہ امام علی مقام یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے نانا جان کے شہر کے اندر خون ریزی کی جائے، وہاں پر لوگوں کو مسلمانوں کا قتل کیا جائے، مسلمانوں کا خون بہایا جائے۔ فقط یہ خون ریزی سے بچنے کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کو خیر بات کہا اور مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ شعبان المعظم کا مہینہ آپ مکہ المکرمہ میں قیام پذیر ہوئے، لیکن جیسے امام علی مقام مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہوتے ہیں ادھر سے کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہوتے ہیں امام علی مقام کے نام پہ۔ روایات میں آتا ہے کہ 150 کے قریب خط کوفیوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے، جس میں انہوں نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ اے امام، ہم یزید سے بالکل بیزار ہیں، ہم یزید کی کسی طرح سے بھی اس کی حمایت میں نہیں ہیں، اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، تو اے امام ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری درخواست پر ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کے زیر سایہ ہم دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے معاشرے کو ایک نیک اور اچھا معاشرہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اب ایک خط آیا، دوسرا، 150 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ خطوط امام علی مقام کو موصول ہوئے۔ آپ نے جب جانے کا ارادہ فرمایا تو جلیل القدر صحابہ کرام جن میں حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام شامل ہیں، آپ نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا، رائے یہ دی، عرض کیا حضور کہ آپ کوفہ جانے سے اعتراض فرمائیے، کیونکہ کوفہ کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے بابا جناب امیر المومنین شیر خدا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، آپ کے بابا کو بھی انہوں نے شہید کیا،
لہٰذا حضور آپ وہاں نہ جائیں۔ ان لوگوں میں بالکل بھی کسی قسم کے وفا نہیں، لیکن جب خطوط آپ نے ان کے سامنے رکھے پھر طے یہ پایا کہ آپ اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر کسی کو کوفہ میں روانہ کریں تاکہ وہ وہاں جا کر وہاں کے تمام تر حقائق، تمام تر معاملات کو، حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو آگاہ کرے، پھر اس کے مطابق جو ہے نا آگے فیصلہ کیا جائے گا۔ اب بڑی غور طلب بات ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی ہے یہ، دور اندیشی۔ آپ نے 14.5 صدیوں کے بعد آنے والے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے جو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا، اپنے چچا زاد بھائی کو مقرر کیا، کسی صحابی کو نہیں بھیجا، جلیل القدر صحابہ موجود تھے، تابعی موجود تھے، کسی کو نہیں بھیجا۔ اب اپنے ہی خاندان کے ایک افراد کو اپنا نائب خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اس کی وجہ یہ تھی، اس میں حکمت اور راز یہ تھا کہ بھئی جس طرح آج کل کے لوگ جو ہیں وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان تقابل کرتے ہیں اور ان میں آپس میں ایک لڑائی اور جھگڑے کا سا ایک مخالفت والا ایک پہلو سامنے رکھتے ہیں اور اس طرح کی فضا بناتے ہیں کہ شاید آپس میں ان کی مخالفتیں تھیں، تو امام علی مقام نے کسی صحابی کو نہیں بھیجا۔ کیونکہ آگے کے جو حالات ہونے تھے، جس طرح آگے امام مسلم بن عقیل تشریف لے کر گئے، پھر آپ کو شہید کیا گیا، امام علی مقام تشریف لے کر گئے، آپ کے خانوادہ کو، آپ کے افراد کو، آپ کے دوستوں کو شہید کیا گیا اور رفقا کو شہید کر دیا گیا۔ اگر یہی تمام تر حالات ہوتے اس وقت کہ بھیجا جاتا کسی صحابی کو، وہ خط لکھتے، اطمینان والا، مطمئن کرتے، امام علی مقام تشریف لے جاتے، سب کچھ، پھر بعد میں وہی حالات ہو جاتے تو لوگ باتیں کرتے، لوگ زبانیں تان دراز کرتے صحابہ کرام کی بزرگ ہستیوں پر، ان کی ذات مقدسہ پر، اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے، دکھائی دیتے کہ دیکھو صحابی تھا نا، اہل بیت اطہار میرے نبی کے نواسے کو شہید کروا دیا، چال کے ساتھ، ایک فریب کے ساتھ، دھوکہ دہی کے ساتھ۔ امام علی مقام نے اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ المختصر یہ کہ آپ نے اپنے 2 شہزادوں کو ساتھ لیا، ننھے شہزادوں کو لیا ساتھ، کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے آپ کوفہ پہنچتے ہیں، امام علی مقام پہلے خط لکھ کر انہیں آگاہ کر چکے تھے کہ بھئی تمہاری طرف میں مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہوں۔ جیسے آپ امام مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر پہنچتے ساتھ ہی حالات اتنے سازگار ہوتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق 40,000 کوفی ایک ہی دن کے اندر امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے کا عہد کر چکے تھے، ایک ہی دن میں 40,000 کوفیوں میں۔ گورنر کوفہ حضرت نعمان بن بشیر، جو کہ سچا محب اہل بیت اطہار کے افراد کے ساتھ محبت کرنے والا شخص تھا، یزید نے اپنا حکم نامہ جاری کیا گورنر کوفہ کے نام کہ بھئی یہ تمام تر حالات ہو رہے ہیں، لہٰذا تم آگے بڑھ کر اس میں جو ہے نا وہ مسلم بن عقیل کو روکو اور کوفے کے لوگوں کو روکو کہ وہ مسلم بن عقیل کی بیعت نہ کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر نے اتمام حجت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک مختصر سا پیغام دیا کہ بھئی یزید اس بیعت سے خوش نہیں ہے، لہذا تم باز آ جاؤ۔ اتنا کر کے حضرت نعمان بن بشیر سائڈ پر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی آپ نے مداخلت نہیں کی۔ لوگوں نے پھر جو جاسوس تھے، جو اس کے کارندے تھے یزید کے، انہوں نے پھر یزید کو بتایا کہ جناب یہ ایسا ہو رہا ہے یہاں پر، تو لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ تو اس نے پھر نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور بدماش زمانہ، بالکل جو کہہ لیجئے کہ بدماش قسم کا انسان عبید اللہ بن زیاد کو گورنر کوفہ بنا کر، قائم مقام بنا کر جو ہے نا وہ کوفے کے اندر اس نے روانہ کیا۔ اب یہ کوفے میں آیا، بڑی چال سازی کے ساتھ اس راستے سے داخل ہوا جس راستے سے حجاز مقدس سے لوگ کوفہ کی طرف داخل ہوا کرتے تھے۔ وہی حجازی لباس اس نے پہنا، عربیوں والا لباس پہن کر کوفہ کی سرزمین میں داخل ہوا، اور داخل ہوتے ساتھ ہی لوگوں نے دیکھا رات کی تاریکی تھی، لوگوں نے سمجھا کہ شاید امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ لوگوں نے مرحبا بک یا ابن رسول اللہ اور اس طرح جو ہے قدمت خیر مقدم، اس طرح کے نعرے لگائے، مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔ اب یہ چلتا 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 دارالامارہ کی طرف، سرکاری جو عمارت تھی وہاں پر داخل ہوا۔ جب یہ وہاں داخل ہوا تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ امام حسین نہیں، یہ تو کوئی اور ہی انسان آیا بیٹھا ہے۔ اب جب وہ دارالامارہ میں داخل ہوا، لوگوں کو اطمینان ہوا، اس نے اندر جاتے ساتھ ہی دارالامارہ کا دروازہ بند کیا اور رات گزاری۔ صبح ہوئی، لوگوں کو اکٹھا کر کے، جو رؤساء اور عمائدین تھے کوفہ کے، انہیں اکٹھا کر کے اس نے پیغام دیا کہ بھئی اپنے متعلقین متوسلین کو منع کرو کہ مسلم بن عقیل کی بیعت سے باز آ جائیں، اس کا ساتھ نہ دیں۔
اب یہ سارے تمام تر حالات چل رہے ہیں، معاملات ہو رہے ہیں۔ اسی اسنا میں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ 40,000 جانثاران کا لشکر لے کر اس دارالامارہ کا آپ نے ایک مرتبہ احاطہ بھی کیا۔ قریب تھا کہ آپ اگر ایک حکم ارشاد فرماتے، ایک اشارہ فرماتے، تو وہ جو آپ کے 7 لوگ تھے دارالامارہ کی اینٹ سے اینٹ بچا دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہ فرمایا۔ آپ نے توقف کیا، انتظار فرمایا کہ امام علی مقام امام حسین تشریف لے آئیں، پھر جیسے آپ حکم فرمائیں گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ لیکن ان بے ایمانوں نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس توقف کو، اس صلح پسندی والے معاملے کو، اس امن پسندانہ رویے کو آپ کی کمزوری سمجھا، اور انہوں نے چالیں چلنا شروع کی، اپنی مکر و فریب کے ساتھ، دھوکہ دہی کے ساتھ کام لیا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلا دن آیا، نماز مغرب کا وقت ہے، نماز پڑھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے عبید اللہ ابن زیاد لوگوں کو برغلا کر، دھمکیاں دے کر، ڈراوا دے کر 40,000 کا لشکر اس نے توڑ دیا، اور رہتے رہتے لوگ پیچھے 500 بچ گئے۔ 40,000 میں سے صرف 500 افراد بچے امام مسلم بن عقیل کے ساتھ۔ اب یہ جو 500 افراد تھے، نماز مغرب ہے، کوفہ کی جامع مسجد ہے، امام مسلم بن عقیل نے نماز شروع فرمائی، پیچھے 500 افراد مقتدی ہیں آپ کے۔ جیسے نماز اختتام پذیر ہوتی ہے، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، وہ 500 بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر جا چکے ہوتے ہیں۔ اب اس وقت یہاں پر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا رہ گئے۔ اب جس وقت یہ تمام تر حالات ہوئے، معاملات ہوئے، اس سے پہلے امام مسلم بن عقیل امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی بخش خط لکھ چکے تھے کہ امام حالات سازگار ہیں، سب کچھ بہترین چل رہا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ ادھر یہ خط لکھ کے روانہ کر چکے تھے، اور دوسری طرف وہ 40,000 سے چلتے چلتے 500 کا قافلہ رہا، اور 500 میں سے اب ایک بھی ساتھ نہ رہا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر میں جا کر پناہ لی، ایک خاتون کے گھر میں، محب اہل بیت تھی، اس نے آپ کو اپنے گھر میں پناہ دی، پانی پلایا، کھانا پیش کیا، آرام اور آرائش کا، آرام و سکون کا اہتمام کیا۔ ادھر جناب والا اس عورت کا جو بیٹا تھا وہ یزید اور عبید اللہ ابن زیاد کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اس نے جا کر ساری اطلاع دی عبید اللہ ابن زیاد کو، اس نے ایک اپنا فوجی دستہ بھیجا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی غرض سے۔ فوجی دستہ آیا، اس گھر کا احاطہ کیا گیا، اس کو اپنے گھیرے میں لیا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا ہے، ایک ہے، اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر ہے۔ امام پاک نے تلوار پکڑی، گھر سے باہر نکلے، ایسا مردانہ وار مقابلہ کیا اس جانثار نے کہ ایک اکیلا فرد ان کئی 100 کی تعداد پر غالب رہا، کئیوں کو مار دیا، قتل کر دیا، کئی زخمی ہو گئے، کئی وہاں سے جان بچا کر بھاگ کر نکل گئے۔ اب انہوں نے یہ جان لیا کہ ہم اس شیر خدا کے خاندان سے تعلق رکھنے والے شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب وہ فوج واپس چلے گی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے یہاں پر پھر چالاکی اور مکاری سے کام لیا۔ اس نے ایک وفد بھیجا امام مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں، اور یہ پیشکش کی کہ اے امام، ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم صلح پسندی کے ساتھ خون ریزی کیے بغیر کسی حل پر پہنچ سکے، لوگوں کو ناحق قتل نہ کیا جا سکے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بھائی میں تو پہلے سے یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے خون خرابہ نہ ہو، خون ریزی نہ ہو۔ آپ ان کے ساتھ چل پڑے، ساتھ میں اپنے دونوں ننھے شہزادوں کو بھی لیا، اور دارالامارہ عبید اللہ بن زیاد کے اس جگہ پر پہنچے جہاں پر وہ موجود تھا۔ اب یہاں عبید اللہ ابن زیاد نے چالاکی سے اور مکاری سے کام لیتے ہوئے 2 افراد تلوار دے کر، ننگی تلواریں دے کر اس نے بٹھا دیے دروازے کے دائیں اور بائیں طرف، لیفٹ رائٹ سائڈ پر۔ دونوں دائیں بائیں بیٹھ گئے، اور حکم یہ تھا کہ جیسے ہی امام داخل ہو دروازے سے اندر، یک بارگی حملہ کیا جائے، اور ایسا زوردار حملہ کیا جائے کہ آپ کو وہیں پر ہی شہید کر دیا جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی دروازے سے داخل ہوئے، یک بارگی حملہ کیا گیا، ایسا زوردار حملہ کہ آپ وہیں پر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کے 2 شہزادے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، بالکل ننھے شہزادے ہیں، کم عمر ہیں، سب کچھ حالات دیکھے، انتہائی پریشان اور پریشانی کے عالم میں، لیکن وہ بدبخت انسان اور جن کا مقدر ہو چکا تھا دوزخ کا ایندھن بننا، ان لوگوں نے ان 2 ننھے پھولوں کو بھی نہ بخشا، اور ان 2 ننھی جانوں کو، ننھے شہزادوں کو بھی وہیں پر ہی حملہ کرتے ہوئے شہید کر دیا۔ تو اس طرح امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر کوفہ کے بازار میں، کوفہ کے اندر شہید کر دیا گیا۔
یہ واقعہ حفصہ سن 60 ہجری ذوالحج کے مہینے میں پیش آیا، اور تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا امام مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کا، یہاں پر کوفہ کے بازار میں، کوفہ کی گلیوں میں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہایا گیا، اور وہاں پر مکہ المکرمہ میں جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ اپنے گھر کے افراد کو لے کر، بچوں کو لے کر، اپنے ازواج کو لے کر، اپنے رفقا اور دوستوں ساتھیوں کے ساتھ سفر کا آغاز کرتے ہوئے آپ نے کوفے کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ جس دن یہاں پہ امام مسلم بن عقیل کو شہید کیا جا رہا اسی دن آپ نے وہاں سے کوفہ کی طرف سفر کا آغاز فرمایا۔ حسان محمود شاہ صاحب یہ بتائیں کہ جب یزید تخت نشین ہوا تو اس نے سلطنت میں دیگر ممالک میں خطوط بھیجے، ان خطوط کے اندر اس نے کچھ مطالبات بھی کیے تھے، وہ مطالبات کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ سے شاہ صاحب جیسا کہ بیان فرما رہے تھے کہ سن 60 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا انتقال ہوا۔ ایسے ہی سن 60 ہجری کے اندر آپ کا انتقال ہوا تو آپ کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا، اور تخت نشین ہوتے ساتھ ہی اس نے اطراف عالم میں مکتوب روانہ کیے کہ میری بیعت لی جائے۔ اور جب مدینہ منورہ کا عامل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارگاہ کے اندر گیا کہ یزید کہہ رہا ہے کہ میری بیعت لی جائے، اور دوسری طرف حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارگاہ کے اندر بھی مکتوب روانہ کیا گیا کہ یزید کی بیعت کی جائے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کے فسق و فجور کے بارے میں جانتے تھے، آپ کو معلوم تھا کہ ظالم ہے، شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، بدکار بھی ہے۔ آپ نے اس بنا پر اس کو نااہل قرار دیتے ہوئے اس کی بیعت لینے سے انکار کر دیا، اور دوسری جانب حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اس کی بیعت لینے سے انکار کر دیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو معلوم تھا کہ میں نے اس کی بیعت لینے سے انکار کر دیا ہے، اب یزید میری جان کا بھی دشمن ہو جائے گا اور میرے خاندان کا بھی دشمن بن جائے گا۔ اب اس کا منصوبہ کیا تھا صاحب؟ منصوبہ اس کا یہ تھا کہ اس نے سب سے پہلے بیعت کا مکتوب بھیجا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر، اور حضرت ابن زبیر کی بارگاہ کے اندر اس نے بیعت لینے کا مکتوب بھیجا۔ اب حافظ صاحب اس کا منصوبہ یہ تھا کہ اگر یہ دونوں ہستیاں میری بیعت کر لیتی ہیں تو ان دو ہستیوں کی اتباع کرتے ہوئے پورا اہل مدینہ جون سے ہے، پورے اہل مدینہ میری اتباع کر لیں گے۔ اگر یہ دو ہستیاں حضرت امام حسین اور حضرت ابن زبیر اگر یہ دونوں ہستیاں اس یزید لعین کی اتباع کر لیتے تو ان کی اتباع کرتے ہوئے پورے مدینہ والے اہل مدینہ اس یزید لعین کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، لیکن اس کا یہ منصوبہ خاک میں مل گیا۔ حضرت امام حسین نے بھی اس کی بیعت لینے سے انکار کر دیا، اور حضرت ابن زبیر نے بھی اس کی بیعت لینے سے انکار کر دیا، اور حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کس طرح کر سکتا ہے۔ تب دیکھیں حافظ صاحب بات تو صرف اتنی تھی کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا تھا اور پورا خاندان رسول بچ سکتا تھا، لیکن جس کی پرورش کی ہو، پھر رسول اللہ نے جس کی پرورش کی ہو، جس کو رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن چسوایا ہو، جس کے کانوں میں خود رسول اللہ نے اذان دی ہو، اور جو رسول اللہ کے کانوں پر سوار رہا ہو، حضور سجدے کے اندر موجود، حضور سجدہ کی حالت میں ہے، اور جو پشت رسول پر آ کر بیٹھ جائے تو رسول اللہ سجدے کو لمبا کر دے، اور جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، تو بھلا اس جیسے کی بیعت پھر کس طرح کر سکتا تھا؟ امام حسین نے بھی فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور بات تو صرف اتنی تھی حافظ صاحب کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا تھا اور پورا خاندان رسول بچ سکتا تھا، 72 تن بچ جاتے، لیکن امام حسین کی دیانتداری اور تقوی نے آپ کو اس چیز کی اجازت نہ دی کہ آپ یزید جیسے لعین، فاسق، فاجر، بدکار، ظالم، زانی، شرابی جیسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں خاندان تو قربان کر سکتا ہوں نانے کے دین پر، لیکن یزید جیسے فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ یہاں وقت ہوا ہے ناظرین ایک بریک کا، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. منقبت بارگاہ امام علی مقام میں پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد احمد صفی صاحب. جی احمد صفی صاحب. دوزخ میں جائے کیوں جس کا حسین ہے، دوزخ میں جائے کیوں جس کا حسین ہے، دوزخ میں جائے کیوں جس کا حسین ہے. گھبراؤ نہ اے دوستو، اپنا حسین ہے. گھبراؤ نہ اے دوستو، اپنا حسین ہے. گھبراؤ نہ اے دوستو، جچتی نظر میں کیوں بھلا لہر فرات کی، جچتی نظر میں کیوں بھلا لہر فرات کی. خود اپنی ذات میں دریا حسین ہے. گھبراؤ نہ اے دوستو، اپنا حسین ہے. گھبراؤ نہ اے دوستو، حیدر کی مثل ہے نا مثال شبیر کی. حیدر کی مثل ہے نا مثال شبیر کی. یکتا ہے باپ جیسے، یکتا حسین ہے. گھبراؤ نہ اے دوستو، اپنا حسین ہے. گھبراؤ نہ اے دوستو، للکار کر شمر کو اڑنے کے دی صدا. للکار کر شمر کو اڑنے یہ دی صدا. سمجھے نہ کوئی اب یہ اکیلا حسین ہے. گھبراؤ نہ اے دوستو، اپنا حسین ہے. گھبراؤ نہ اے دوستو، میزان عقل پر اسے ہرگز نہ تولیے. میزان عقل پر اسے ہرگز نہ تولیے. سستی ہے کائنات پر مہنگا حسین ہے. سستی ہے کائنات پر مہنگا حسین ہے. گھبراؤ نہ اے دوستو، شاکر تیرا کلام یہ مقبول کیوں نہ ہو.
مطلع تیرا حسین ہے، مقتا حسین ہے، مطلع تیرا حسین ہے، مقتا حسین ہے، گھبراؤ نہ اے دوستو، اپنا حسین ہے۔ جی رضا محمود شاہ صاحب امام علی مقام مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر مکہ مکرمہ کے لیے پہنچے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کر کوفہ بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام علی مقام کی طرف خط بھیجا کہ یہاں پر تمام حالات ٹھیک ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ اب مکہ مکرمہ سے امام علی مقام روانہ ہوئے کوفہ کے لیے، انہیں حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ راستے میں آپ کو پتہ لگا کہ حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے دونوں صاحبزادوں کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نکلے کوفہ کے لیے اور کربلا میں کس طرح پہنچے؟ جی آپ صاحب، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سفر ہے مکہ المکرمہ سے کوفہ کی جانب، وہ سفر تو کافی طویل ہے، تقریباً یہ 1 ماہ کی مسافت ہے، اور اس میں لگ بھگ جو ہے نا وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی 1731 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے نا وہ آپ نے طے فرمایا، اس میں جو سیرت نگار و مورخین حضرات لکھتے ہیں۔ واقعات بھی بہت سارے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن مختصر کرتے ہوئے وقت کی قلت کے پیش نظر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں، ایک روایت کے مطابق، معروف روایت کے مطابق 3 ذی الحج سن 60 ہجری کے اندر آپ نے مکہ المکرمہ سے کوچ کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت جب آپ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط موصول ہوا، جب آپ نے تسلی بخش، اطمینان بخش خط امام علی مقام کو لکھا، وہ خط موصول ہونے کے بعد آپ نے اپنے احباب کو، اپنے فرزندان کو، اپنی ازواج کو تیار کیا مکہ المکرمہ سے کوفے کی طرف سفر کرنے کے لیے۔ جیسے اس کی خبر حضرات صحابہ کو ملی، اہل بیت کے دیگر افراد کو ملی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر جو بیٹے تھے، فرزند تھے، انہیں جب اس کی خبر ملی کہ امام علی مقام نے کوفے کے سفر کا ارادہ کر لیا، تو ان تمام اصحاب نے، تمام احباب نے آ کے آپ کو روکا، جن میں بالخصوص حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر، ابو سعید خدری، حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اور دیگر کئی احباب تھے۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو آ کے روکنے کی کوشش کی اور عرض کیا کہ حضور، کوفے والے وہ ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ کوفی لا یوفی، کہ کوفے والے جو ہیں وہ بالکل بے وفا ہوا کرتے ہیں۔ تو تمام نے آ کے اصرار کیا روکنے پر۔ جب احباب نے اصرار کیا نہ جانے پر، اس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مسلم بن عقیل کی طرف سے آیا ہوا وہ خط، جو تسلی بخش تھا، اطمینان حاصل کرنے کے لیے کافی تھا، وہ خط جو ہے وہ آپ نے احباب کے سامنے رکھا اور فرمایا کہ جب مجھے مسلم بن عقیل اپنے بھائی کا یہ خط موصول ہوا ہے، اب اس کے بعد حسین ابن علی کے لیے مکہ المکرمہ میں رکنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ المختصر یہ کہ آپ نے 3 ذی الحج کو سفر کوفہ کا آغاز فرمایا، عین اس وقت جب لوگ دنیا کے مختلف کونوں سے مکہ المکرمہ میں حاضر ہو رہے تھے، حج کرنے کی غرض سے، حج کی نیت سے حاضر ہو رہے تھے۔ اس وقت شہزادہ رسول، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف سفر کا آغاز فرما رہے تھے۔ اب راستے کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے، جن میں سے چند ایک جو معروف بھی ہیں اور قابل ذکر بھی ہیں کہ راستے میں آپ کو عرب کے مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی، اس سے آپ نے حوال کا پوچھا۔ اسی طرح ایک اور شخص جو کوفہ سے مکہ المکرمہ کی طرف بغرض حج آ رہا تھا، حج کی نیت کے ساتھ آ رہا تھا حج کرنے کے لیے، آپ کی اس سے ملاقات ہوئی، آپ نے اس سے کوفے کے حالات کے بارے میں پوچھا تو اس نے عرض کیا، حضور اے امام، کوفے کے لوگوں کے جو دل ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی طرف ہیں، لیکن ان کی تلواریں یزید لعین کے ساتھ ہیں،
اس لیے اس شخص نے بھی یہ مشورہ دیا کہ اے امام علی مقام، اے نواسہ رسول، بہتر یہ ہوگا، مشورہ یہ ہے کہ آپ کوفہ کی طرف جانے سے پرہیز کریں اور مکہ المکرمہ میں آرام فرمائیں۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ المکرمہ کی طرف جانے کو زیادہ ترجیح دی۔ اب وہاں سے نکلتے ہیں، آگے سفر کو جاری رکھا۔ آگے ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی، اس سے کوفے کے حالات پوچھے، اس نے بھی کوفے کے بارے میں کچھ اچھے تاثرات نہ دیے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی بات چیت کر کے اس نے بھی آپ کو جانے سے روکا۔ پھر آگے چلتے ایک مقام ایسا آیا کہ وہاں پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر موصول ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جو سیرت نگار اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جب آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر موصول ہوتی ہے تو آپ اپنے احباب سے، رفقا سے، اپنے جو آپ کے ہمراہ افراد تھے ان سے آپ نے مشورہ کیا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بھائی اگر کوئی تم میں سے ایسا ہے جو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، واپس مکہ المکرمہ کی طرف جانا چاہتا ہے، یا کسی اور علاقے کی طرف جا کر کوچ کر کے رہنا چاہتا ہے، اس کو مکمل اجازت ہے، وہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ لیکن وہ تمام تر رفقا جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکل پڑے تھے، یہ جانتے ہوئے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ روز ازل سے یہ جانتے تھے کہ نبی کے شہزادے کو شہید کیا جائے گا، اور وہ شہادت کے حالات، شہادت کے اسباب جو ہے وہ بننا شروع ہو چکے تھے۔ وہ تمام احباب دیکھ رہے تھے کہ اب سے کچھ دنوں کے بعد، چند دنوں کے بعد ایک ایسا مغموم واقعہ پیش آئے گا جس میں اس نواسہ رسول کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ تمام تر علم ہونے کے باوجود انہوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کرنے کو ترجیح دی۔ گھر میں رہنا یا واپس جانا ہے کسی اور علاقے کی طرف جانے کو انہوں نے پسند نہ کیا۔ الغرض یہ قافلہ پھر آگے کی طرف رواں دواں ہوا، راستے میں احباب ملتے گئے، پوچھتے گئے، واقعہ تمام تر معاملات حالات ہوتے گئے۔ پھر کربلا سے تقریباً 2 منزل کے فاصلے پر ایک مقام پہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑاؤ ڈالا۔ پھر کربلا کے میدان سے 2 منزل کے فاصلے پر آپ کا سامنا حضرت حر بن ریاحی کے ساتھ ہوا، جو اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے تقریباً 1000 کا لشکر لے کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے آ کر امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کیا اور اپنے آنے کا مدعا پیش کیا۔ امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھئی بات اس طرح سے ہے کہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے تو میں تیار نہیں، بلکہ روایات میں یہاں تک آتا ہے افسر کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، امام فرماتے ہیں کہ میری مثل شخص، میرے جیسا بندہ یزید جیسے بندے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ مثلی لا یبایع مثلہ، کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مطلب کیا کہ میرے جیسا شخص جس کے ہاتھوں کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسے دیے ہوں، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت اور معیت میں رہ کر پرورش پائی ہو، جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان اقدس کو چوسا ہو، ایسی ہستی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے جس کے ہاتھ میں کبھی شراب کی بوتلیں ہوا کرتی ہیں، جس کے ہاتھ کبھی غیر محرم عورتوں کے ہاتھوں میں ہوا کرتے ہیں، جس کی محفلیں شراب کے ساتھ سجتی ہیں، جس کی محفلیں رقص و سرود کے ساتھ سجتی ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے جیسا بندہ اس جیسے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے، اس کی بیعت کرے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تمام تر حالات و واقعات، تمام تر گفتگو ہی وہاں پر حضرت حر کے ساتھ۔ جناب حر نے ایک آفر کی، پیشکش کی کہ اے امام اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں سے واپس بھی جا سکتے ہیں۔ تو المختصر یہ کہ ساری باتیں ہونے کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کی طرف اپنا رخ کیا، قافلے کو لیا اور اس میدان میں جا کر پڑاؤ کیا۔ رات کا وقت تھا، پڑاؤ کیا۔ اب جب وہاں پر پہنچے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے اس جگہ کے، اس میدان کے بارے میں پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، تو بتایا گیا کہ امام اس کو کربلا کا میدان کہا جاتا ہے۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا میں پہنچے۔ جنگ سے قبل
امام علی مقام اور آپ کے رفقا پر پانی بند کر دیا گیا۔ یہ اعلان ہو گیا کہ تمام مخلوق چاہے وہ چرند ہے، پرند ہے، جو بھی ہے، پانی پی سکتے ہیں۔ اگر پانی نہیں ملے گا تو حسین ابن علی اور ان کے رفقا کو نہیں ملے گا۔ بالآخر دن گزرتے گئے، 10 محرم الحرام کا دن آیا۔ وہ دن آیا کہ جس دن جنگ کا آغاز ہونا تقدیر میں لکھا تھا۔ جی احمد رضا ظہوری صاحب، میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین آپ پر پانی بند کر دیا گیا۔ پیاس بھی لگی ہے، گرمی کی شدت بھی ہے، اور اوپر سے جنگ کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ شاہ صاحب ابھی مجھ سے پہلے جیسے بیان فرما رہے تھے کہ امام علی مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 2 محرم کے دن کربلا کی سرزمین پر پہنچے، اور یہاں پر آ کر حر بن یزید نے آپ کا قافلہ روکا، اور آپ نے اپنی جانثاروں سے، وفاداروں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو معلوم کرنے پر ان جانثاروں نے بتایا کہ یہ کرب و بلا کی زمین ہے۔ تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بس یہی ہماری آخری آرام گاہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی آخری آرام گاہ کون سی ہوتی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہ انبیاء جو ہوتے ہیں انہیں اللہ کی طرف سے پہلے ہر چیز معلوم ہو جاتی ہے، جیسا کہ آقا کریم نے حضرت امام علی مقام کو آپ کی شہادت کی خبر پہلے سے دے دی تھی۔ بہرکیف 2 محرم کے دن آپ کربلا کی سرزمین پر پہنچے۔ آ کر آپ نے خیمے لگائے۔ تمام خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر موجود ہیں، سوائے حضرت سیدہ فاطمہ صغریٰ بنت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیرت نگاروں نے حضرت سیدنا امام حسن مصنع کا ذکر کیا کہ یہ مدینہ طیبہ کے اندر موجود تھے۔ خیمے لگ چکے ہیں۔ ہر روز امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عمر بن سعد اور عبید اللہ ابن زیاد، یہ جو یزیدی لشکر کے سپہ سالار ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیعت کر لیجئے، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر ہٹ کے وہی بات فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا پاک باز اور نبی اکرم رحمت للعالمین کے ہاتھوں کے اندر پرورش پانے والا، ان کا نواسا جو ہے تم جیسے پلید کے ہاتھ پر کیسے بیعت کر سکتا ہے۔ بہرکیف دن گزرتے گئے، 3 4 5 6، یہاں تک کہ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کے سامنے 3 مطالبات رکھے۔ فرمایا، پہلا مطالبہ یہ رکھا کہ ایسا کرو کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں یہاں سے کوفہ کے اندر چلا جاتا ہوں اور وہاں پر جا کر اپنی زندگی بسر کرتا ہوں۔ اور دوسرا مطالبہ یہ فرمایا اگر یہ منظور نہیں تو چلو ایسا کرتا ہوں کہ میں دور دراز کسی ایسے علاقے کے اندر چلا جاتا ہوں جہاں پر جا کر میں اسلام کی خدمت کر سکوں، اسلام کے لیے جنگ لڑ سکوں، اسلام کی فتوحات کا سبب بن سکوں۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کے سامنے فرمایا، پھر ہرگز تم نے جو فیصلہ کرنا ہے کرو، مگر مجھے یزید کی بیعت جو ہے وہ منظور نہیں۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر جناب والا 8 محرم کا دن آیا، اور 8 محرم کے اس دن پہ ان یزیدیوں نے اہل بیت پر، خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے پر کہ جس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے کانوں کے اندر حضرت سیدنا امام حسین پاک کے رونے کی آواز گئی، تو آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر دستک دی اور فرمایا فاطمہ خیریت تو ہے، حسین رو کیوں رہا ہے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، عرض کی ابا جان حسین ضد کر رہے تھے اس وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو نبی اکرم رحمت للعالمین نے فرمایا حسین کو رونے نہ دیا کرو، یہ جب روتا ہے تو مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ احباب جی وقار، یہ وہی خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدًا، جو ان کی محبت کے اندر اس دنیا سے گیا وہ شہید ہو کر گیا، اور فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ كَافِرًا، اور جو ان کے بغض کے اندر اس دنیا سے گیا وہ یقیناً کافر ہو کر مرا۔ وہ خانوادہ نبوت پر 8 محرم کے دن ان یزیدیوں نے پانی بند کیا، اور یہاں تک کہ اعلان کیا گیا کہ دنیا کے ہر قسم کے جانور کو، کتے کو، یہاں تک کہ اس سور پلیت کو جس کے ایک ایک بال جو ہے وہ پلیت ہوتا ہے، ناسور ہوتا ہے، اس کو بھی پانی پینے کی اجازت ہے، مگر نہر فرات کے اس کنارے پر موجود خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی پینے کی اجازت نہیں۔ پھر بھی امام عالی مقام رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صبر کیا، اپنے اس صبر کے پیمانے کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیا۔ پھر یزیدیوں کی طرف سے مطالبات یہی کیے گئے، حسین بیت کے لیے مان جاؤ، بیت کے لیے مان جاؤ، ہم تمہیں پانی بھی دینے کے لیے تیار ہیں، سرزمین بھی دینے کے لیے تیار ہیں، مال و دولت بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اور دنیا کی ہر قسم کی آسائش تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، مگر بیت کے لیے مان جاؤ۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر مرتبہ وہی ارشاد فرماتے تھے کہ مجھ جیسا اس یزید پلید کے ہاتھ پر کیسے بیعت کر سکتا ہے۔ تو اس حوالہ سے ان یزیدیوں نے پھر کہا کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم سے جنگ کے لیے تیار رہیں۔ اب 9 محرم کی رات آ گئی، رات گزری، 9 محرم کا دن گزرا، 10 محرم کی رات آئی، اور یہاں پر میرے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان اپنے جانثاروں کو اکٹھا دے کر ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہاں تک ان کو فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی یہاں سے جانا چاہے تو جا سکتا ہے، کیوں کہ ہم ہرگز اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں مگر ہم کسی ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے، کسی ظالم کا حکم نہیں مان سکتے، کسی ظالم کی پیروی نہیں کر سکتے۔ آخرکار 10 محرم کے اس دن پر جنگ کا آغاز ہوا، اور خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاران بڑھ چڑھ کر اپنی اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ حر بن یزید جو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یزید کا سپہ سالار بن کے آیا تھا، جس نے امام عالی مقام کے پیچھے ایک نماز پڑھی اور اس اپنی ایک نماز کا حق ادا کیا کہ یزیدیوں کے سامنے جا کر امام عالی مقام کی وفاداری کے اندر امام عالی مقام کی طرف سے راہ خدا کے اندر اپنی قربانی پیش کی۔ ناظرین، جنگ کا آغاز ہوا، سامنے ہزاروں کی تعداد میں یزیدی لشکر موجود ہے، اور وہیں دوسری طرف 72 تن موجود ہیں۔ وہ 72 کے جن کے اندر ننا علی اصغر بھی موجود ہے، بیمار زین العابدین بھی موجود ہیں، جس کے اندر علی اکبر بھی موجود، جناب قاسم بھی موجود، جناب زینب سلام اللہ علیہ بھی موجود، جناب سکینہ بھی موجود، اور خود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود۔
جنگ ہوتی رہی ناظرین، ادھر سے یزیدی بھی واصل جہنم ہوتے رہے، ادھر سے خانواد نبوت کے چشم چراغ بھی جام شہادت نوش کرتے رہے۔ حسان محمود شاہ صاحب، بالآخر وہ وقت آ گیا، وہ گھڑی آ گئی کہ جب امام علی مقام امام حسین نے نانا کے دین کے لیے قربانی پیش کرنی تھی۔ اب ادھر ہزاروں کی تعداد میں یزیدی لشکر سامنے موجود ہے، ادھر تنہ تنہا امام علی مقام کھڑے ہیں۔ جی ہاں سب، جیسا کہ شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میدان کربلا میں ڈیرا لگایا، اور یزیدیوں کا مطالبہ اب بھی وہی تھا کہ یا تو یزید دلعین کی بیعت کی جائے یا پھر ہم سے اعلان جنگ کیا جائے، یا پھر ہم سے جنگ کی جائے۔ اور جیسا کہ شروع میں عرض کر دی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو یزیدیوں نے اعلان جنگ کر دیا۔ 10 محرم الحرام کو جنگ کا آغاز ہوا۔ آپ سب وہ وقت بھی آیا کہ جب جان نثار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے، اور تمام جان نثاروں نے ایک ایک کر کر اپنی جان حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان کر دی۔ اب امام حسین تن تنہا اور آپ کا ایک فرزند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی بیمار اور کمزور، لیکن اپنی اس بیماری اور کمزوری کے باوجود بھی جس وقت آپ نے دیکھا کہ امام علی مقام تن تنہا رہ گئے ہیں، آپ نے میدان کربلا میں جانے کا ارادہ فرمایا اور نیزہ دست اقدس میں پکڑا، لیکن کمزوری، بیماری اور سفر کی کوفت اور پانی کی بندش اور بھوک کی وجہ سے جسم کا حال یہ تھا، کمزوری اس قدر ہو چکی تھی کہ جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ کا جسم لرزتا تھا۔ لہٰذا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہ دی، اور فرمایا کہ میں اون محمد کو بھی اللہ کی راہ میں شہید کر چکا ہوں، حضرت علی اکبر کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر چکا ہوں، جناب عباس کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر چکا ہوں، قاسم کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر چکا ہوں، ابو بکر بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، عثمان بھی اللہ کی راہ میں قربان، عمر بھی اللہ کی راہ میں قربان، ننا علی اصغر کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر چکا ہوں، لہٰذا اب میں خود اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا کہہ کر آپ نے تمام تر ذمہ داریاں حضرت امام زین العابدین کے سپرد کی اور خود میدان کربلا کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بابا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تلوار پکڑی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ شریف اپنے سر پر باندھا اور سواری پر سوار ہو کر میدان کربلا کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ میدان کربلا میں پہنچے، آپ نے یزیدیوں سے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یزیدیوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے قوم، اللہ سے ڈرو جو ہر چیز کا مالک ہے، جان دینا اور جان لینا اسی کے دست اقدس میں ہے۔ اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور تاجدار کائنات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو آخرت کے دن سے ڈرو، یقیناً آخرت میں میزان قائم ہوگا، اور میرے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری اور میرے جان نثاروں کے ناحق قتل کا ضرور مطالبہ کریں گے، اس دن سے ڈرو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے اہل و عیال میں سے 70 سے زائد کو شہید کر چکے ہو، اس کے باوجود اب تم میری جان لینے کا ارادہ رکھتے ہو۔ اگر تو تم میری جان کا ارادہ سلطنت کی وجہ سے رکھتے ہو تو میں یہ سلطنت چھوڑ کے کہیں دور چلا جاتا ہوں، اگر نہیں تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، میری جان لینے کا ارادہ رکھتے ہو، میرا خون بہانے کا ارادہ رکھتے ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ الحکم للہ وردینا بقضاء اللہ، کہ ہم اللہ کی رضا اور اس کی مرضی پر صابر اور شاکر ہیں۔ تو آپ صاحب، جس وقت حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ کا یہ خطبہ سن کر کئی کوفی رو پڑے، کیونکہ پتہ تو سب کو تھا کہ یزیدی جون سے ہیں وہ ناحق پر ہیں، اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ حق پر ہیں۔ جس وقت شمر اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین نے خطبہ دیا اور اس خطبہ کی وجہ سے کئی کوفی رو رہے ہیں اور کئیوں کے دل حضرت امام حسین کی طرف مائل ہو چکے ہیں، تو شمر اور اس کے ساتھی بول اٹھے، بینا اب صرف 2 ہی راستے ہیں، یا تو ابن زیاد کے پاس جا کر یزید کی بیعت کی جائے، اگر بیعت نہیں کرنی تو دوسرا راستہ جنگ کا ہے، ہم سے جنگ کی جائے۔
تو حضرت امام حسین نے فرمایا میں نے یہ خطبہ اقامت حجت کے لیے کیا فرمایا ہے، کہیں کہ تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ عذر پیش نہ کرو کہ حسین ہمارے پاس آیا ضرور تھا لیکن اس نے ہمیں حق کی کوئی بات بتائی نہیں، لیکن اب تمام حجتیں ختم ہو چکی، اب کوئی حجت باقی نہ رہی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ تنہا 20,000 یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہیں، اور 20,000 یزیدی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہا دیکھ کر بہت بہادری محسوس کر رہا تھا۔ المختصر جنگ شروع ہوئی، یزیدی ایک ایک کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ پہلا یزیدی آئے، یزید کے لشکر سے پہلا شخص آیا، امام حسین نے اس کو واصل جہنم کیا۔ یک کے بعد دیگر یزیدی آتے رہے، امام حسین ان کو واصل جہنم کرتے رہے۔ وقت یزیدیوں نے دیکھا کہ جو بھی حضرت امام حسین کے مقابلہ میں جاتا ہے آپ اس کو واصل جہنم کر دیتے ہیں، تو لشکر یزید میں یہ شور برپا ہو گیا کہ اگر لڑائی کا یہی انداز رہا تو حیدر کا یہ شیر کوفہ کے زن اور اطفال کو بیوہ اور یتیم کر کے چھوڑے گا، اور اس کی تلوار سے جان بچانا آسان نہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا بھئی امام حسین کو موقع نہ دیا جائے، بلکہ ایک ایک ان سے جا کے نہ لڑے، بلکہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور چاروں طرف سے یکبارگی ان پر حملہ کیا جائے۔ اب 20,000 کے لشکر نے امام حسین کو گھیرے میں لیا، تمام نے یکبارگی حملہ کیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کی پرورش رسول اللہ نے کی ہو، جن کو رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن چسایا ہو، جن کو جو حضور کی گود میں کھیلے ہوں، جو کبھی رسول اللہ کے کندھوں پر سوار ہیں، وہ تنہا 20,000 یزیدیوں پر بھی بھاری رہے۔ جس وقت یزیدیوں نے دیکھا کہ امام حسین 20,000 کے لشکر پر بھی تنہا بھاری ہیں، ہر طرف سے تلوار کا وار ہو رہا ہے، لیکن امام حسین پھر بھی یزیدیوں پر بھاری ہیں، تو انہوں نے تلوار بازی کا ارادہ ترک کیا، اور اب انہوں نے ارادہ کیا کہ ہر طرف سے امام حسین پر تیر برسائے جائیں۔ چنانچہ تیر اندازوں نے چاروں اطراف سے امام حسین کو گھیر لیا اور دور سے تیر برسانا شروع کر دیے۔ اتنے تیر برسائے کہ آپ کا گھوڑا اتنا زخمی ہو گیا کہ چلنے سے عاجز آ گیا۔ امام حسین کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑ گیا اور ہر طرف سے تیر کی برسات جاری ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیروں کی برسات میں کھڑے ہیں۔ اس وقت یزیدیوں نے چاروں اطراف سے امام علی مقام پر تیروں کی برسات کی، تو ایک تیر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی مبارک میں لگا، وہ پیشانی جس کا بوسہ رسول اللہ لیا کرتے تھے، جو کبھی رسول اللہ کی بوسہ گاہ ہوا کرتی تھی۔ بیدبان کوفہ نے اس جبین پر ضیاء کو تیر سے گھائل کر دیا، تو جس وقت تیر آپ کی پیشانی مبارک میں لگا تو آپ سواری سے نیچے تشریف لے آئے، نورانی پہ کر خون میں نہا گیا اور آپ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ سجدے میں سر، گلے پہ خنجر اور 3 دن کی پیاس، ایسی نماز نہ ہوئی پھر کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور افضل ہے کل جہان میں، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ اگر نہ صبر مسلسل کی انتہا کرتے، اگر نہ صبر مسلسل کی انتہا کرتے، کہاں سے عزم پیمبر کی ابتدا کرتے۔ اور نبی کے دین کو تھی تمنا سرفرازی کی، نبی کے دین کو تھی تمنا سرفرازی کی، حسین اگر سر نہ کٹاتے تو اور کیا کرتے۔ ناظرین، میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین نے جام شہادت نوش کیا، ننھے علی اصغر نے جام شہادت نوش کیا، وہیں علی اکبر نے بھی جام شہادت نوش کیا، اونو محمد بھی اللہ کی راہ میں قربان ہوئے، جناب عباس بھی اللہ کی راہ میں قربان ہوئے۔ رضا محمود شاہ صاحب، اس پورے واقعہ کربلا سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اور واقعہ کربلا کے بعد یزید جس نے ایک تخت کے لیے اہل بیت اطہار پر اتنے ظلم و ستم کیے، پانی بند کیا، اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ آپ صاحب جس طرح ابھی علامہ احسان شاہ صاحب نے بیان فرمایا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی دردمندانہ اور
ظالمانہ انداز میں شہید کیا گیا۔ یہ جو واقعہ تھا یہ سن 61 ہجری کا تھا۔ اس کے بعد سن 61 ہجری کے بعد جو یزید لعین نے مظالم ڈھائے، سن 63 ہجری کے اندر اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا، مسجد نبوی شریف کی عزت حرمت کو پامال کیا، گھوڑے باندھے گئے، پتھراؤ کیا گیا، اس قدر پتھراؤ کیا گیا مسجد نبوی شریف کے، ستون شہید ہو گئے، گر گئے، اور وہاں پر لڑکوں کو ناحق قید کیا گیا، زنا کا بازار گرم کیا گیا، اور اس کے علاوہ دیگر اس نے نماز کی پابندی ختم کر دی، شعائر اسلام کا اس نے خوب جی بھر کے مذاق اڑایا، سب کچھ ہوا۔ یہ سن 63 ہجری۔ پھر آگے اس کے بعد اس نے مکہ مکرمہ پر بھی حملہ کیا، خانہ کعبہ کو اس نے نقصان پہنچایا، حرم کعبہ کو نقصان پہنچایا گیا، مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کی گئی۔ بالآخر سن 65 ہجری میں وہ واصل جہنم ہوا، ہلاک ہوا، مر گیا۔ وہ جیسے ہی مرتا ہے عین اس وقت جب وہ ہلاک ہوا، ادھر مکہ مکرمہ کے اندر اس کی فوج جو ہے وہ ظلم کا بازار گرم کیے۔ جیسے ہی اس کی خبر حضرت پہنچتی ہے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدا لگائی اور اس کے سپاہیوں کو مخاطب کیا، مکہ مکرمہ کے باسیوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ بھئی وہ یزید لعین جو تھا وہ واصل جہنم ہوا، ہلاک ہو چکا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان پر حملہ کیا اور سب کچھ کرنے کے بعد انہیں وہاں سے بھگا دیا۔ اس کے بعد مصر اور شام کے احباب نے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر بیعت کی اور آپ کو اپنا امیر مقرر کیا، اور بعد ازاں مروان نے خروج کیا اور مصر اور شام پر اس نے قبضہ کر لیا۔ پھر کچھ 1 سال کے بعد مروان جب اس دنیا سے چلا گیا، جب وہ مر گیا، اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان جو تھا اس نے سلطنت کو سنبھالا، حکومت کو سنبھالا۔ اب اس دور کے اندر حافظ صاحب، اس دور کے اندر جو ہے نا سن 67 ہجری کے اندر ایک شخص مختار بن عبید ثقفی جو تھا قبیلہ بنو ثقیف سے، اس نے یہ سارا کام سنبھالا اور اس نے جناب والا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی قاتلین تھے، جتنے بھی آپ کو شہید کرنے میں لوگ ملوث تھے، سب کو چن چن کے اس نے انجام تک پہنچانا شروع کیا، جس میں سے سر فہرست شمر کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا بہت ہی قابل ذکر ہے کہ اس نے شمر کو جب مار دیا، قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد اس کا سر جدا کر کے پہلے تو اس کو گھوڑوں کے ساتھ گھوڑوں کے پیروں تلے روندا گیا، پھر اٹھا کے اس کو مکہ مکرمہ میں حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا، بھیج دیا۔ بعد ازاں مختار ثقفی کے حکم پر ایک شخص کو چن کر عمر بن سعد کو اور دیگر جتنے بھی تھے، یزید بن خولی تھا، یزید بن خولی تھا، اور جتنے بھی دیگر افراد تھے جنہوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں جس طرح سے بھی بیچ میں شریک ہوئے تھے، ہر ایک شخص کو چن چن کر واصل جہنم کیا گیا، مارا گیا، قتل کر دیا گیا۔ چلتے چلتے جناب والا جب باری آتی ہے عبید اللہ ابن زیاد کی، اب اس کے ساتھ جو سلوک کیا مختار ثقفی نے وہ انتہائی قابل ذکر ہے، اور مختار ثقفی نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا اس کو پہلے ابراہیم اشتر کی سربراہی کے اندر ایک فوج بھیجی گئی اس کے تعاقب کے لیے، اور اس کو پکڑنے کے بعد جہاں پہ وہ ملا اس کو وہیں پر ہی قتل کر دیا گیا۔ اب جو تاریخ ہمیں یہاں پر بتاتی ہے، سیرت کی کتابیں ہمیں جو یہاں پر بتاتی ہیں وہ یہ کہ مختار ثقفی نے عبید اللہ ابن زیاد کو جو قتل کیا وہ محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی، وہی 10 تاریخ تھی محرم کی، نہر فرات کے قریب تھا، وہاں پر ابن زیاد کو پکڑ کر وہیں پر اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کا سر مختار ثقفی کے پاس، ابراہیم اشتر نے مختار ثقفی کے پاس کوفہ کے اندر بھیج دیا، دارالامارہ میں۔ اب کوفہ کے دارالامارہ میں مختار ثقفی نے عبید اللہ ابن زیاد کے سر کو لے کر عین اس جگہ پر، اس مقام پر رکھا جہاں پہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو رکھا گیا تھا۔ وہاں پہ رکھنے کے بعد پورے کوفے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے مختار ثقفی نے یہ اعلان کیا اور یہ کہا کہ لوگوں دیکھو، یہ حالت ہوتی ہے، یہ حال ہوتا ہے اس شخص کا جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی مول لیا کرتے ہیں، جو اہل بیت کے ساتھ عداوت اور بغض رکھتے ہیں، یہ ان کے ساتھ یہ حال کیا جاتا ہے۔ المختصر یہ کہ سن 61 ہجری کے اندر یزید نے جس تخت کو حاصل کرنے کے لیے ظلم ڈھائے تھے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا،
وہ تخت یزید کے پاس بعد میں صرف اور صرف چند سال رہا. اس کے بعد یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کے پاس آیا، وہ چند ماہ تک اس پر براجمان رہا. مختصر یہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ بھئی یہ دنیا عارضی ہے، کہ جس تخت کے لیے، جس سلطنت کے لیے یزید ظلم و ستم کرتا رہا، جس کے حصول کے لیے اتنا کچھ اس نے کیا، اہل بیت اطہار کے افراد کو شہید کیا، وہ تخت بھی اس کے پاس نہ رہا. آخر میں اس شعر پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ شاعر کہتا ہے کہ جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے، در حقیقت وہ تخت تو حسین کے قدموں کی طول ہے. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. منقبت بارگاہ امامیہ علی مقام میں پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود حافظ محمد عثمان مرتضی صاحب. جی حافظ صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، نورو ملک نے گایا ترانہ حسین کا، نورو ملک نے گایا ترانہ حسین کا. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. اور جس کے قصیدے آئے تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آئے تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا. اور لرزان جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، لرزان جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، حسین کا ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین
بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا اور آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا ملک نے گایا ترانہ حسین کا